घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 10। रात के इस पहर वो किसी हूर से कम नहीं लग रहे थे। फिर मैंने कहा, चाची आओ बैठो। फिर मैंने उसे गले से लगाया, वो बैठ गई। और फिर उसने कहा, कामरान बड़ी मुश्किल से आई हूँ, तुम्हारे चाचू सो ही नहीं रहे थे, अभी अभी उनकी आँख लगी है, मुझे भी तुम्हारे साथ मिलने की बेचैनी सता रही थी। फिर उसने कहा, कामरान जो भी करना है जल्दी करो, पता नहीं तुम्हारे चाचू की कब आँख खुल जाए, उनको तो नींद ही नहीं आती है रात भर। फिर मैंने कहा, चाची जरा रुको तो, अभी तो आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। फिर मैंने उसके गुब्बारों के साथ खेलना शुरू किया और उसको कहा कि सब कुछ हटा दो, और उसने ऐसा ही किया। फिर मैंने भी सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने उसको कहा कि लॉलीपॉप करो। उसने कहा, नहीं कामरान, ये नहीं, मैंने जिंदगी में नहीं किया, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, क्या चाचू के साथ भी नहीं किया? उसने कहा, नहीं, वो तो हैं ही सादा से इंसान, उनको तो बस एक ही स्टाइल आता है। फिर मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। फिर हम तकरीबन 15 मिनट तक एक दूसरे के साथ खेलते रहे और फिर मैं नीचे लेट गया। उसको कहा कि आगे स्टार्ट करो और वो मेरे ऊपर, और तकरीबन आधे घंटे तक हमारा खेल चलता रहा। पहले वो आउट हुई, उसके फौरन बाद ही मैं आउट हो गया और फिर हमें एक दूसरे से अलग हुए। फिर उसने मुझे गले लगाकर कहा, कामरान आज जो मुझे सुकून तुमने दिया है मैं उससे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो बगैर बताए ही कमरे से वापस चली गई। मैंने कहा, क्या हुआ चाची, रुको तो। उसने कहा, नहीं, आज के लिए बस बहुत है, तुम्हारे चाचू कभी भी उठ सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। फिर वो चली गई और मैं भी फिर सुकून की नींद सो गया। सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली। मुझे आयशा उठाने आई, कहा, कामरान जी आप अभी तक सो रहे हैं? मैंने कहा, हाँ आयशा, तुम्हें तो पता है ना कि घर में सब 12 बजे ही उठते हैं, तो मुझे भी रात को लेट आंख लगी थी, इसीलिए मैं भी आज 12 बजे उठूंगा, तुम अभी जाओ। उसने कहा, नहीं कामरान, मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी है। मैंने कहा, आयशा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी जाओ, मैं 12 बजे उठूंगा। फिर वो मुंह बना के वापस चली गई और मैं फिर दोबारा सो गया। फिर आयशा मुझे 12:30 बजे दोबारा उठाने आई, कहा कि नीचे तुम्हें नाश्ते पे बुला रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा आयशा तुम चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। फिर मैं नीचे आया तो चाची, आमना और आसिफ भाई सब मिलके नाश्ता कर रहे थे। चाची ने मुझे कहा, कामरान क्या हुआ, आज आंख देर से खुली, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कहा, हाँ चाची, बस वो रात को बहुत अच्छा ख्वाब देखा था, इसलिए पता ही नहीं चला। फिर चाची ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, अच्छा चलो बैठो, नाश्ता कर लो। फिर मैंने पूछा कि चाचू कहाँ है? फिर चाची ने कहा कि तुम्हें तो पता है, वो ऑफिस चले गए हैं। मैंने कहा, ओ अच्छा। तो फिर मैंने कहा, चाची आज मैं कराची जाना चाहता हूँ, शाम 6 बजे की ट्रेन से। उसने कहा, कामरान 1-2 दिन रुक जाओ। मैंने कहा, नहीं चाची, बस घर में भी थोड़ी परेशानी है और जाके मैंने आसिफ के लिए भी नौकरी ढूंढनी है और आपको भी तो वहाँ शिफ्ट करवाना है। फिर चाची ने कहा, अच्छा ठीक है कामरान, तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे बता दो। मैंने कहा, चाची नहीं, मेरे पास पैसे हैं। फिर मैंने आसिफ को कहा, आसिफ भाई चलो ट्रेन स्टेशन टिकट बुक कराते हैं, फिर मुझे शाम को ट्रेन स्टेशन छोड़ आना। उसने कहा, जाने की क्या जरूरत है, हम मोबाइल से ही बुक करा लेते हैं। फिर मोबाइल से हमने कराची के लिए एक टिकट बुक की जो रात 8 बजे की थी। फिर मैंने देखा आमना का चेहरा भी उदास है। फिर मैंने कहा, आमना तुम क्यों उदास हो? उसने कहा, नहीं कामरान भाई, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर वो अपने कमरे में चली गई। चाची वहीं पे बैठी रही और आसिफ भी अपने कमरे में चला गया। चाची ने कहा, कामरान जल्दी वहाँ आसिफ का कुछ करना ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे मिल सकूं। यकीन करो, जो सुकून तुमने मुझे रात को दिया है तुम्हारे चाचू ने पूरी जिंदगी में नहीं दिया। वो सिर्फ अपना काम करके सो जाते थे, मेरे बारे में नहीं सोच। मैंने कहा, हाँ चाची, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैंने भी आपके साथ जो सुकून हासिल किया वो सुकून मुझे भी। आप फिक्र ना करें, मैं कराची जाते ही पहला काम यही करूंगा। फिर उसने मेरे कपड़े पैक करना शुरू कर दिए। मैंने कहा, छोड़ दें चाची, मैं ये खुद काम कर लूंगा।
پھر چاچی کام میں لگ گئی. میں نے دیکھا عائشہ مجھے بلا رہی ہے. پھر میں گیا. عائشہ نے کہا کامران اپنے روم میں چلو چھت پہ, مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا ہوا عائشہ بتاؤ. اس نے کہا یہاں پہ نہیں, تم ذرا اپنے کمرے میں چلو. پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی. پھر آتے ہی عائشہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا کامران تم نے مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا, لیکن میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی کراچی جا کے. مجھے بھول مت جانا. میری کسی اپنے دوست سے شادی کی بات چلانا. میں شادی تو اس سے کروں گی, لیکن میں تمہیں بھی خوش رکھوں گی. مجھے مردوں کا پتہ ہے کہ وہ کیسے خوش ہوتے ہیں. مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے. تم مجھے کبھی موقع دے کے دیکھ لینا. میں نے کہا اچھا عائشہ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا, تو میں ضرور موقع دیتا. خیر اب میں کراچی جا رہا ہوں تو میں تم سے رابطے میں رہوں گا. کوئی اچھا سا دوست ڈھونڈوں گا جو شریف ہو, کل کو ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو. میں تمہاری شادی کی بات چلاؤں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکالے اور پھر عائشہ کو دے دیے. اس نے کہا یہ کیا کامران. میں نے کہا رکھ لو عائشہ, تم نے اتنے دن خدمت کی ہماری, تمہارا یہ حق بنتا ہے. اس نے کہا نہیں. پھر میں نے زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے. آگے والی جیب آپ سمجھ رہے ہوں گے. پھر وہ واپس چلی گئی. میں بھی نیچے آ گیا. پھر میں نیچے آیا تو آمنہ مجھے کہہ رہی تھی آصف مجھے بھی بھول نہ جانا. سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے سوائے آصف اور چاچو کے. پھر میں چاچی کے کمرے میں گیا. چاچی نے میرا بیگ تیار کر لیا تھا. پھر میں نے پوچھا چاچی چاچو کب تک آئیں گے. جاتے ہوئے میں ان سے مل لیتا. اس نے کہا بس آنے والے ہیں. اور پھر دروازے پہ بیل بجی. اس نے کہا لو آ گئے تمہارے چاچو. پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو چاچو ہی تھے. پھر میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور وہ اندر آئے. پھر میں نے کہا چاچو آج مجھے اجازت دیں, میں کراچی جانا چاہتا. اس نے کہا خیریت کامران بیٹا. میں نے کہا ہاں چاچو بس نوکری بھی نہیں لگی اور گھر میں تھوڑی پریشانی بھی ہے تو اسی لیے آپ کو تو پتا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کراچی جانا اور اپنی اور آصف کی نوکری ڈھونڈنا اور سب گھر والوں کو میرا سلام کہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے چاچو اور آصف سے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا. چاچو نے میری امی کے ساتھ اور آصف نے میری بہن کے ساتھ جو کام کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دگنا لیا تھا. چاچو کی بیوی کے ساتھ بھی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بس اس کی نوکرانی رہتی تھی. اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا ضرور کراچی جا کے. پھر رات کے 7 بج گئے. میں نے کہا آصف بھائی بائک نکالیں باہر اور مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آئیں. پھر آصف نے بائک نکالی اور ہم ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے. آصف نے کہا ٹھیک ہے کامران بھائی بس یار نوکری نہیں تھی اسی لیے میں نے تمہیں گھمایا نہیں, سارا دن گھر پہ پڑا رہتا تھا, ناراض مت ہونا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ایسی بھائی میں نے کون سا آپ کو گھمایا تھا کراچی, تو یہ تو چلتا رہتا. آصف بھی چلا گیا اور میں جا کے ٹرین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں ٹرین پہ ابھی 5 منٹ بیٹھا ہی تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے. وہ بہت خوبصورت عورت تھی جو مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی, شاید مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی. پھر میں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے اس کو کہا کیا نام ہے بیٹے. پھر اس عورت کو کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. اس نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بہت پیارا ہے. میں نے کہا اس کا ابا کہاں ہے. اس نے کہا اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا بہت افسوس ہوا. پھر اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو. کراچی. میں نے کہا ہاں کراچی. پھر میں نے پوچھا کہ آپ بھی کراچی رہتی ہیں. اس نے کہا رہتی تو میں لاہور میں تھی, کراچی مجھے کسی نے بلایا ہے, وہاں میں نوکری کروں گی. میرے ریلیٹو ہیں اور میرے بچے وہی دیکھیں گے. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے لوگ نوکری کرنے آ رہے ہیں اور میں کراچی سے لاہور آیا تھا. خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. خیر نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اب میں کیا بتاتا کہ میں نکما ہوں. میں نے کہا میں سرکاری ملازم ہوں. اس نے کہا اچھا پھر تو آپ کی بہت اچھی سیلری ہوگی. میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ لاہور کس کے گھر آئے تھے. میں نے کہا وہ میرے چاچو چاچی اور میرے کزنس یہیں رہتے ہیں, بس کچھ دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں کراچی جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا تو آپ پرماننٹ کراچی رہتے ہیں. میں نے کہا ہاں.
اس نے کہا اچھا کراچی میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں, کیسا ہے کراچی دکھنے میں, وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دیکھنے میں کراچی روشنیوں کا شہر بہت اچھا ہے اور وہاں کے لوگ میرے ہی جیسے ہیں, مجھ سے اندازہ کر لو. اس نے کہا مطلب خوبصورت ہیں؟ میں نے کہا اچھا میں خوبصورت ہوں کیا؟ اس نے پھر مسکرا کے اپنی آنکھیں نیچے کر لی. اب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے گرین سگنل دے رہی ہے. میں نے کہا لاہور میں بھی خوبصورتی کم نہیں ہے, لاہور میں بھی بہت خوبصورتی ہے, اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کتنی پیاری ہیں. اس نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا آپ کا نام؟ میں نے پوچھا نہیں کیا نام ہے. میں نے کہا میرا نام تو کامران ہے. پھر میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کرن ہے. میری عمر 25 سال ہے. میرا شوہر انتقال کر گئے ہیں اور 2 بچے ہیں, ان کا پیٹ پالنا ہے, اسی لیے میں کام ڈھونڈ رہی تھی. یہاں تو مجھے کوئی کام نہیں ملا. میرے ریلیٹیو ہیں کراچی میں, انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آ جاؤ, ہم کوئی اچھی سی جاب لگوا دیں گے.